9واں سپارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 102 ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ اس عہد سے مراد وہ وعدہ اور عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن ان سے لیا تھا۔ میثاق کا دن کیا ہے کہ اللہ پاک نے ساری ارواح کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام ارواح نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میثاق کا دن تھا۔ دنیا میں آنے سے پہلے تمام ارواح سے اللہ پاک نے یہ بات کی، اور جو بھی کوئی اور مزید تفسیر ہے اس کی، بہرحال یا تو اس سے وہ میثاق کا دن مراد ہے، اور یا مراد یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو عہد کرتے ہیں کہ یا رب عز و جل، اگر تو ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ پھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ آیت میں عہد کی جو دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر ہم اپنے اوپر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی عملی اعتبار سے ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بیمار پڑتا ہے یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، دوبارہ ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاروں گا۔ مگر جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ سب عہد و پیمان پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہی پرانی موج مستی، غفلت اور معصیت کی زندگی لوٹ آتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت مبارکہ کفار کی حالت کو بیان کرتی ہے کہ وہ کیسے مصیبت پڑنے پر اللہ پاک کی طرف ہی آتے اور عرض کرتے کہ یا اللہ، ایک بار اس مصیبت سے نجات دے دے، دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر ان کی وہی پرانی روٹین کہ وہ اللہ پاک کی نافرمانیاں، اللہ رب العزت کو ایک نہ ماننا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا میسج کنوے کرتی ہے؟ ہمارے لیے میسج یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بندہ اگر کوئی نافرمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور دیگر اعمال اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نہیں کرتا، اب اگر وہ مصیبت میں گرفتار کیا جاتا ہے، کسی بیماری میں یا کسی اور پریشانی میں، تو پھر اس وقت یہ بھی اللہ پاک کو پکارے گا اور کہے گا یا اللہ، میری اس مصیبت کو دور کر، میں دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب وہ مصیبت جب دور کر دی جاتی ہے تو یہ بندہ پھر انہی جو نافرمانیاں ہیں انہی کو دہرانے لگ پڑتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے اور اس نے مجھے وارننگ دی ہے، مجھے اس نے مصیبت میں، بیماری میں گرفتار کیا تو مجھے وارننگ ملی، تو اب مجھے سنبھل جانا چاہیے
اپنی زندگی کو چینج کر لینا چاہیے، اس کی فرما برداری میں آ جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کے سامنے مثالیں اللہ پاک نے بیان قرآن پاک میں کر دی۔ اب یہ اگر بعد میں اسی حالت میں مرا تو پھر یہ اپنی خیر منائے، پھر اس کے ساتھ جو ہونا ہے پھر اس کو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں فرما بردار بنائے، آمین، بجاہ خاتم النبی۔